الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بزرگوں، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو. ظاہری قسم کے گناہ جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، شراب پینا، جوا کھیلنا، اس سے بچنا بہت آسان ہے. اور ایک باطنی گناہ ہے، دل میں حسد، بغض، کینہ، کسی کے متعلق نفرت، نہ بڑوں کا احترام نہ چھوٹوں پر شفقت. یہ دل کی بیماریاں دل کے باطنی گناہ ہیں اور دونوں کے چھوڑنے کا حکم ہے. ان میں ظاہری گناہ میں ایک بہت بڑا گناہ جس سے آج مسلم سماج کا باز آنا بہت مشکل ہو گیا، وہ ہے طرح طرح کے رسم و رواجات میں ہمارا سماج اس انداز سے جکڑا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ مقروض ہو چکا ہے، ڈپریشن میں جا رہا ہے، لون لینے پر مجبور ہے، جس کی وجہ سے آخر میں خودکشی کرنے پر مجبور ہے جب اپنی ناموس برداشت نہیں ہوتی، جب اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، قرض چکانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پھر وہ ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پورے سماج پر اس کا داغ ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں میں ایک واقعہ اگر ایسا پیش آ جاتا ہے تو پوری دنیا اس کو ایشو بناتی ہے، اور دوسرے سماج میں ایک دن میں ہزاروں واقعات ایسے پیش آتے ہیں مگر کوئی فرق نہیں پڑتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ سیاہی میں کتنی ہی سیاہی ملا دو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن سفید کپڑے میں اگر ایک کالا دھبا بھی لگ جاتا ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. اسلام صاف شفاف مذہب ہے، ہر اعتبار سے ہماری رہبری اسلام میں کی گئی. ظاہری گناہوں میں ایک بڑا گناہ رسم و رواجات، اور شادی بیاہ کا یہ سیزن چل رہا ہے، ہر دن ایک نئی رسم شروع ہو رہی ہے، ہر گھر میں ایک نئی رسم شروع ہو رہی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کیا سماج کو ایسی رسومات سے نکالنا ممکن ہے یا نہیں؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے، کہیں میری باتیں ہوائی باتیں تو نہیں ہیں؟ اگر آپ میں سے ہر ایک یہ طے کریں کہ میں نماز کی ہر رکعت میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس دعوے کو میں سچ کر کے دکھاؤں گا تو پھر آپ کو ان رسومات سے بچنے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا. نماز میں ہم کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ ایاک نعبد، تیری مان کر چلیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے. یہ ہر رکعت میں ہمارا اللہ کے سامنے اقرار ہوتا ہے. زمانے جاہلیت میں کس طرح کی رسومات تھی؟ اگر عورت ماہواری کے ایام میں ہوتی تھی اس کے ہاتھ سے روٹی پکی ہوئی نہیں کھاتے تھے، اس کو اتنا ناپاک سمجھتے تھے، اور شریعت ایسے دور میں ہی اتری. کل تفسیر میں ایک روایت سنائی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دوست سب ہمارے گھر کے اندر جمع تھے. میں بچہ تھا تو خدمت کر رہا تھا تو لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. ہمارے اندر رسومات جیسے گھر کر گئی ہے، اہل عرب کی گھٹی میں ایسے ہی شراب پڑی ہوئی تھی. اس لیے عربی کے اندر آپ کو شراب کے 200 لفظ ملیں گے. صبح کی شراب کا نام الگ، شام کی شراب کا نام الگ ہے، مکئی کی شراب کا نام الگ ہے، انگور کی شراب کا نام الگ ہے، گڑ کی شراب کا نام الگ ہے. اب تو نام ذرا نئے انداز میں ٹونک، نام بدلنے سے حکم نہیں بدلتا. یہ شراب ایسی گٹی میں پڑی ہوئی تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک مزاج بنا دیا تھا.
इय्याक नअबुद, तेरी मान कर चलेंगे। तेरा हुक्म आ गया, न नफ्स का तकाजा आगे आ सकता है, न बीवी का तकाजा आगे आ सकता है, न फ्रेंड सर्कल का तकाजा आगे आ सकता है, न हमारी बिरादरी की रसूमात आगे आ सकती है। तेरी मान कर चलेंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जाम भर दिए शराब से, 1 गज की दूरी है और बाहर कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, अला इन्नल खम्र क़द हुर्रिमत, कान खोलकर सुन लो, आज से शराब हराम हो गई। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिद ने मुझे भेजा कि किस बात का ऐलान हो रहा है। मैंने अंदर आकर के कहा, अल्लाह की तरफ से यह हुक्म नाजिल हो गया कि शराब हराम। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिनके जाम हाथ में थे वो हाथ में रह गए, जिन्होंने मुंह तक लगा लिया था, एक कतरा अंदर नहीं उतरा, सारे मटकों की शराब मदीना की गलियों में बहने लगी। एक घुट्टी में पड़ी हुई चीज को निकालना आसान उस वक्त बन गया जब इन्होंने अपना मिजाज बना लिया कि हर जिंदगी के तरीके में उसी के हुक्म का हम ख्याल रखेंगे। अगर ये मिजाज पैदा हो गया, सारी रसूमात से बाज आना बहुत आसान हो जाता। हम अपनी शादी ब्याह के तरीकों में इस्लामी तरीकों को रिवाज दें। इस्लामी मंगनी क्या होती है, इस्लाम में कौन सी औरत का इंतखाब करने का हुक्म दिया गया है, इस्लाम में मंगनी के बाद शादी से पहले किस अंदाज से ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, शरीयत में इसका क्या जवाब है। कभी हमने मालूम किया, लाओ हमारे घर में बेटे की या बेटे का निकाह है, जाकर के हम किसी आलिम दीन से मालूम करें कि हम शरीयत के मुताबिक निकाह करना चाहते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, थाना भवन के करीब एक नौजवान मेरे हाथ पर बैत हुआ। बैत होने का मतलब यह होता है कि मैं आपके हाथ पर अल्लाह से तौबा कर रहा हूं कि अपने आप को जाहिरी गुनाहों से भी बचाऊंगा, बातिनी गुनाहों से भी बचाऊंगा। हजरत ने फरमाया कि तुम्हारे समाज में, तुम्हारी बिरादरी में रस्म रिवाजात बहुत है, इसको खत्म करो। और बहुत बड़ी रस्म वहां यह थी कि घर में किसी के घर में इंतकाल होता था, दम 2 दिन में भूल जाते थे और तीसरे दिन बिरयानी पकती थी। क्या बोलते इसको, तीजा। अब उस नौजवान ने सोचा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हिकमत से उसने काम लिया। जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो रिश्तेदार आते जाते रहे। अब तीसरे दिन तो खास तौर पर एहतिमाम होता है, तो उसने बिरयानी बनाई, 2 बकरे ज़बह किए और शानदार बिरयानी बनाई। बनाने के बाद सबके सामने रखी, सबको हाथ धुलाए। हाथ धुलाने के बाद जब सब तैयारी के साथ बैठे, अब 1 गज का फासला है बिरयानी में और मुंह में, उस नौजवान ने कहा, सब रुक जाइए, मुझे एक बात आपसे पूछनी है। लोगों ने कहा, क्या बात है ऐसे मौके पर आप? तो उसने कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे घर में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, मेरे सर पर गम का पहाड़ टूटा है और तुम मेरे घर में बैठकर बिरयानी खा रहे हैं, ये किस खुशी में खा रहे हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या मेरे वालिद की दुनिया से जाने की खुशी है तुम्हें? वो समझदार थे, समझ गए। गैरत ने गवारा न किया कि इस खाने को हम खाएं। हमारा रिश्तेदार है, उसके घर पर, उसके सर पर गम का पहाड़ टूटा है, वालिद जैसा सहारा उड़ गया है और हम उसके घर में बैठकर, जाहिर सी बात है इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या जवाब दे? तो सब ने कहा, बेशक आपका सवाल दुरुस्त है, हमें क्या करना चाहिए? जब खाना पक चुका है, 2 बकरे ज़बह हो चुके हैं, तो उसने कहा बहुत आसान काम है, जो गरीब भूखे रहते हैं इनको जाकर खिला देंगे, हम नहीं खाएंगे। तो हिकमत से काम लिया और ऐसा सवाल वहां खड़ा कर दिया कि खाने वालों से कोई जवाब ही न बन सका। हमेशा हमेशा के लिए उस बिरादरी से वो रस्म खत्म हो। हमारे यहाँ कैसे रस्म रिवाजात हैं, सबसे बड़ी चीज जो आड़े आती है वो ये होती है कि हमारी बिरादरी में हमारा नाक कट जाए। देखिए, हमारी नाक अल्लाह के हाथ में, बिरादरी के हाथ में नहीं है।
नाक का मतलब क्या होता है? इज्जत ही है। इज्जत अल्लाह के हाथ में है, इंसानों के हाथ में नहीं है। वरना जितने भाई इज्जत होते सब जलील होते हैं, कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तो इज्जत अल्लाह के हाथ में है। इस्लामी शादी, इस पर जितनी किताबें लिखी गई है, आप वो किताबें उठा करके देखें। उस किताब में यह बात जरूर लिखी है कि रस्मों रिवाजात को मुकद्दम करके अल्लाह को नाराज करते और मखलूक को राजी करते हैं। वो मखलूक जब आपके घर दावत खा करके जाती है तो उनके तबसरे आपके दावत के मुतालिक क्या होते हैं? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बनिए का वाकया लिखा है। एक बनिया बहुत हरीस और लालची होता है। एक एक रुपया अपने बेटे की शादी के वास्ते पेट काट कर जमा किया था, और जिस दिन से जमा करना शुरू किया सुबह का नाश्ता छोड़ दिया था उसने। और जब बेटे की शादी हुई तो सबको दावत में बुलाया और शानदार खाना बनाया। खाना खिलाने के बाद जितने भी इसमें मेहमान शरीक थे सबको एक एक सोने का सिक्का भी दिया उसने। और उसके बाद जब मेहमान रवाना होने लगे तो ये बनिया मेहमानों को जिन रास्ते से गुजरना था उसी रास्ते पर पहले पहुंचकर एक दरख्त पर बैठ गया, ताकि इन मेहमानों की जबान पर मेरी दावत के मुतालिक क्या बातें होती है वो सुनो। चुनांचे जब पहला काफिला वहां से रवाना हुआ तो सब आपस में यही बात कर रहे थे, अरे खाने में इतना घी था कि मेरे पेट में दस्त जंग छिड़ गई। किसी ने कहा इसमें नमक इतना तेज था, किसी ने कहा बकरा तो ज़बा किया मगर इतना बुढ़ा था बकरा कि उसका गोश्त तो इतना सख्त था कि मेरे तो सारे दांत हिल गए। किसी ने कहा अरे ये इतना बखील और कंजूस है, उसको तो 5-5 सोने के सिक्के देने चाहिए थे, उसने तो एक एक ही दिया है। अब जिसने बेचारे ने ये माल जमा करने के खातिर अपना सुबह का नाश्ता छोड़ा है और एक एक सोने का सिक्का भी दिया है आखिर में, लेकिन उसी दावत के मुतालिक यही बातें हो रही हैं। और हमारे यहाँ भी होता है, 12 बजे का टाइम दिया था और 2 बजे खाना शुरू हुआ। कोई टाइम की कीमत है कि नहीं है? उसको मालूम है कि 5 लाख रुपए जो इस दावत पर बेचारा खर्च कर रहा है कहां से लाया होगा, उसको जमा करने में कितनी मेहनत लगी होगी। तो जिस मखलूक को आप राजी करने में अल्लाह को नाराज करते हैं वो मखलूक कभी राजी नहीं होती। तो बेहतर है कि अल्लाह को राजी करने की कोशिश की जाए। इसलिए हम सबसे पहले समझेंगे कि इस्लाम में मंगनी का तरीका क्या है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर उठा करके देखेंगे, हमारे लिए सुकून इसी में है कि हम दीन के मामलात में पीछे चले जाए, 1450 साल पहले चले जाए, हमारे लिए सुकून इसी में। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा, देखिए मंगनी किसको कहते हैं? मंगनी में अरबी में लफ्ज आपको मिलेगा हदीस में खितबतुन, पैगाम भेजना। एक फरीक दूसरे फरीक को पैगाम भेजे मंगनी का, रिश्ते का। जब दूसरा फरीक इसको कबूल कर ले अब ये वादा हो गए। वादा हो जाने के बाद शरई उज़र के बगैर इसको तोड़ना गुनाह है। कोई शरई उज़र ऐसा आ गया कि भाई इनकी जिंदगी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं गुजरेगी, फिर वो रिश्ता तोड़ दिया, कोई हर्ज नहीं। लेकिन बगैर शरई उज़र के इस रिश्ते को तोड़ना हराम है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी जब बेवा हो गई, शौहर का इंतकाल हो गया, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इद्दत पूरी होने के बाद निकाह का पैगाम लेकर, अपनी बेटी के निकाह का पैगाम लेकर के हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त नफी में जवाब दिया कि मेरा कोई इरादा नहीं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना कर दिया, लेकिन वजह नहीं बताई कि मैंने मना क्यों किया, हालांकि मालूम था इनको कि मैं मना क्यों कर रहा हूं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल किया और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह हुआ। बाद में चलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर से फरमाया कि यकीनन मेरा मना करना
آپ کو شاپ گزرا ہوگا، لیکن میرے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم امور میں مجھ سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو آپ کی بیٹی کے تعلق سے حضور نے مجھ سے مشورہ کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کا علم آپ کو نہیں تھا مگر مجھے تھا۔ اگر میں آپ کے پیغام کو قبول کر لیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر رنج اور افسوس ہوتا، اس لیے میں نے منع کیا تھا۔ تو اگر ہمارے درمیان ناراضگی ہے تو اس کو ختم کر لیجیے۔ یہ ہے معاملات کی صفائی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے دیکھ کر کے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے سلام کیا مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کوئی ہوتا تو اتنے خیالات پتا تھا کہ آج مال اس کے پاس زیادہ آ گیا ہے یا یہ چیز ہے جس کی وجہ سے میرا سلام کا جواب دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وہ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ آج ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا مگر انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہریے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے۔ وہی معاملے کی صفائی، بلا کر کے پوچھا راستے سے گزر رہے تھے آپ، بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو زور سے سلام کیا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ خدا کی قسم مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے سلام کیا۔ اچھا کیا ایسے مشغول تھے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلا کہ انہوں نے سلام کیا؟ میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں فرمایا تھا میں ایک ایسی چیز بتا کر جاؤں گا جس کی وجہ سے آخرت میں تمہاری نجات ہو جائے گی، لیکن حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور میں وہ چیز پوچھ نہیں سکا، تو مجھے اس پر اتنا غم تھا کہ اسی غم میں بیٹھا ہوا، تو کون گزرا کس نے سلام کیا مجھے اس کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں کا معاملہ صاف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ وہ چیز حضور سے میں نے زندگی میں پوچھی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے آخرت میں نجات ہوگی، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ خیر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، یہ منگنی ہے مگر اس میں کوئی رسم و رواجات نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں حضور سے منگنی کا پیغام دوں کہ میں حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ دینی معاملات ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی شرم اسلام میں گنجائش نہیں ہے، لیکن آ کر روب کی وجہ سے کہہ نہیں سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا، مگر بول ہی نہ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت فاطمہ سے نکاح کا ارادہ ہے، یا رسول اللہ بس اسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو منظور فرما دیا۔ یہ اسلام کی منگنی ہے، کتنی سادی، اور ایک ہمارے سماج میں منگنی دیکھیے اسلام سے دور دور تک کا اس سے تعلق نہیں۔ ہمارے یہاں کپڑوں کا لین دین، انگوٹھی اور گھڑی پہنانا اور پتہ نہیں کون کون سے رسم و رواجات۔ ایک مسئلہ یہاں معلوم کر لینا ضروری ہے کہ اگر آپس میں لین دین ہوا ہے، صرف منگنی کا معاملہ ہوا ہے اور لڑکے کی طرف سے لڑکی والوں کو بڑی مقدار کپڑے دیے گئے ہیں تحفے میں، یا انگوٹھی سونے کی دی گئی ہے، یا اس طرف سے گھڑی بھی ملی ہے، اور بعد میں چل کر چند دنوں کے بعد یہ منگنی کا رشتہ ختم ہو گیا، اب یہ دیے ہوئے مال کا کیا؟ اولاً تو صرف نکاح میں مہر ضروری ہے، منگنی میں کوئی مال دینا ضروری نہیں ہے، نہ ضروری ہے، نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے۔ آج ہماری شادی جتنی مشکل ہے اتنی ہی منگنی مشکل ہے، اور اسلام میں شادی جتنی آسان ہے اس سے بھی زیادہ منگنی آسان۔ دیکھیے اگر رشتہ توڑنے میں دونوں طرف سے رضامندی کا اظہار ہے تو دونوں کے مال کو آپس میں لوٹا دیا جائے گا۔ اگر رشتہ لڑکی والوں کی طرف سے توڑ دیا گیا ہے تو لڑکی والے سارا مال واپس کریں گے۔ اگر رشتہ لڑکے والوں کی طرف سے توڑ دیا گیا ہے اور لڑکی والے رضامند نہیں ہے
تو لڑکے والے وہ مال دیا ہوا واپس نہیں لیں گے، نہیں لینا چاہیے، وہ اب ہدیہ ہوگا، یہ رشتہ تم نے توڑا ہے، لڑکی والوں نے نہیں توڑا۔ یہاں منگنی ہونے کے بعد نکاح سے پہلے عید وغیرہ کے تہواروں میں داماد وغیرہ کو بلانے کا رواج اب عام ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں جو فتاوا لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے ہیں، حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم نے مفصل اس کے جوابات لکھے ہیں۔ ان سوالات سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کون کون سی رسمیں ہیں۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ منگنی ہونے کے بعد نکاح سے پہلے عید وغیرہ تہوار میں داماد کو بلایا جاتا ہے، اور کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو تنہائی کا موقع دیا جاتا ہے۔ نکاح ہونے سے پہلے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، نہ بات چیت جائز ہے، نہ آپس میں تصویر کھینچانا جائز ہے، نہ تنہائی اختیار کرنا جائز ہے۔ بہت سی جگہوں پر دعوت پوری ہونے کے بعد خود ساس اپنے ہاتھ سے گھڑی نکال کر کے داماد کو پیش کرتی ہے، کپڑے وغیرہ کا تحفہ خود ساس پیش کرتی ہے۔ یہ ساس کا رشتہ ابھی ہوا ہی نہیں ہے، جب تک عقد نکاح نہیں ہو جاتا وہ اپنے ہونے والے داماد کے لیے اجنبی ہے۔ ہاں، دعوت وغیرہ کر رہے ہیں اور اس گھر کے سب لوگوں کو بلا رہے خوشی کے موقع پر، کوئی حرج نہیں ہے، کھانا وغیرہ کھلا سکتے ہیں تاکہ ہماری رشتہ داری باقی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر دونوں کو تنہائی کا موقع دینا، ساس کا بننے والے داماد کے سامنے آ کر یہ چیزیں پیش کرنا بغیر پردے کے، یہ جائز نہیں ہے، قطعاً حرام ہے۔ اور ایسے ہی رشتے جن میں حرام میں ہی مزہ اٹھا لیا جاتا ہے، حرام حلال کی ساری لذت ختم ہو جاتی، پھر نکاح کے بعد ان میں آپس میں اندن شروع ہو جاتی، اور سارا کرایا ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کو کیوں بھول جاتے ہیں، ہمارا یہ رشتہ مضبوط رہے۔ اللہ کو ناراض کر کے، مخلوق کو راضی کر کے آپ اس رشتے کو کبھی مضبوط نہیں بنا سکتے۔ منگنی کی رسم میں بہت ساری چیزیں، ہم کیا کیا ہم گنائیں گے۔ دیکھیے کون سی عورت کا انتخاب کرنے کا حکم اسلام نے دیا، اسلام نے یہی حکم دیا، تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مال کو دیکھ کر، حسب کو دیکھ کر، نسب کو دیکھ کر، یا دینداری کو دیکھ کر۔ دوسری روایت میں ہے جس نے کسی عورت سے مالداری کو دیکھ کر کے نکاح کیا ہے اس کا فقر اور محتاجگی بڑھتی رہے گی، اور مالدار عورت کے دل میں کبھی شوہر کی عظمت نہیں بیٹھتی، بلکہ وہ اس کو ہمیشہ حقیر اور غلام ہی سمجھتی ہے۔ کسی نے عزت کی وجہ سے کسی گھر میں نکاح کیا ہے، اس کی ذلت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نے صرف حسن کی وجہ سے نکاح کیا ہے تو حسن کی وجہ سے عورت دوسرے غلط کاموں میں مبتلا ہو سکتی ہے، اور دینداری کی وجہ سے اگر نکاح کیا ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو دینداری کو مقدم رکھو۔ ہم میں سے ہر ایک یہ طے کر لے کہ مجھے اپنے گھر میں دیندار بہو لانی ہے، تو ہر باپ اپنی بچی کو دیندار بنانے کے لیے فکر مند ہوگا۔ آج ہم میں سے ہر ایک نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا دیوس بن جائے اور عورت کی کمائی وہ کھانے لگے، ایسے شخص کو روایت میں دیوس کہا گیا، یعنی عورت سے بھی زیادہ کمزور، کہ جو عورت کا مال کھا رہا۔ یہ بہت بے غیرتی کی بات ہے، اس کی وجہ سے تو جہیز کی لعنت ہمارے درمیان عام ہو گئی ہے۔ بسا اوقات صوم و صلات کے پابند لوگوں کو اس سے بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے کہ ہم نے اس کا اظہار نہیں کیا کسی کے سامنے، اس زمانے میں بھلا کوئی بات چھپتی ہے؟ ایک عورت کو آپ کے گھر کا علم ہو گیا اور سارے معاشرے کے اندر پھیلا دیتی ہے، بھلا تنہائی کے اندر بھی گناہ کر کے اس گناہ کو ہم جائز سمجھیں گے؟ جہیز ہم نے خفیہ طور پر دیا ہے، شراب چاہے سر عام پیے یا آپ تنہائی میں پیے، دونوں تو گناہ ہیں۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک علاقے کے اندر ایک بچی جس کی عمر 33 سال ہو گئی، باپ کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ داماد کو جہیز دے سکے،
جس کی وجہ سے بہت سارے رشتے آتے تھے مگر کینسل ہو جاتے تھے. ماں اتنی پریشان ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک لفظ اس کی زبان سے نکل گیا کہ تو کیسی منحوس ہو کر اس دنیا کے اندر آئی ہے کہ تیرا کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں. اسی رات میں اس نے خودکشی کر لی. آج ہمارے ملک کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ بچیاں مسلمانوں میں ایسی ہیں جن کی عمر 35 سال سے زیادہ ہو چکے مگر نکاح نہیں ہوا. اب ان بچیوں کا ایمان داؤ پر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے؟ یا ہم سب اگر اللہ نے 2 پیسے زیادہ دیے ہیں تو دوسری بچیوں کے نکاح کے بارے میں ہم سوچیں. کئی سال پہلے ممبئی میں غیر مسلم کی خبر اخبار میں چھپی تھی. بہت مال اللہ نے دیا تھا مگر جس دن اس کی بیٹی کا نکاح تھا کئی سو بیٹیوں کی روانگی ہو رہی تھی. اس وقت اپنے مال سے ان سب بیٹیوں کا نکاح اس نے کرایا کہ آج میری بیٹی کا نکاح ہے تو جو بیٹیاں بغیر شادی کے زندگی گزار رہی ہے میرے مال کے دوسرے حصے سے وہ بھی آج گھر سے نکلے گی اور خوشگوار زندگی گزارے گی. یہ تعلیم تو اسلام ہم کو دے رہا ہے مگر آج ہم اسلامی تعلیمات کو بھول جانے کی وجہ سے ایک بڑے طبقے کو ہم نے حرام کاری میں مبتلا کر دیا. اگر مالدار ہی یہی نہیں سوچیں گے تو غریب یہ سوچے گا اگر میری بیٹی کے نکاح کے لیے اتنا خرچ کرنا پڑتا ہے اگر اتنا خرچ نہیں کیا تو میری تو بدنامی ہوگی. ارے ماں کا ایک بیٹا جب اس کو پیچیز ہو جاتی ہے بد ہضمی کا وہ شکار ہو جاتا ہے وہ ماں دوسرے بیٹوں کے سامنے کبھی کباب پیش نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ وہ دوسرے بیٹے جب کباب کھائیں گے تو میرا بیٹا جو بیمار ہے وہ تقاضا کرے گا نہ دینے پر وہ روئے گا. تو مالداروں کو امت کے غریبوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر ایک یہ ارادہ کرے. اب میں نے بہت پہلے بھی یہ ذہن بنایا کہ ایسی خطرناک رسومات بہت آسانی سے ہمارے سماج سے نکل سکتی ہیں. مسجد میں آ کر نماز پڑھ لینا بہت آسان ہے, قرآن کھول کر تلاوت کر لینا بہت آسان ہے, مگر صحیح اور اسلامی معاشرت زندہ کرنا بہت مشکل ہے. آج بڑی بڑی تنظیمیں علماء کی طرف سے بھی تنظیمیں بنائی جا رہی ہے, مستقل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے کہ شادی ہالوں میں نکاح ہی نہیں ہونا چاہیے. اس مرتبہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں چند رواجات بڑھ رہے تھے, ان میں بھی وہ کون سا رواج؟ ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے, عصر کی نماز میں دلہا بن سور کر آ جاتا ہے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ. عصر کی نماز مکمل ہوئی, امام صاحب سلام پھیریں گے, اس کے بعد اعلان ہوگا, سارے حضرات بیٹھے رہے, نکاح ہوگا. نکاح ہو جاتا ہے. ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھنڈا وغیرہ پی لیا, شب زفاف ہو گئی, اس کے بعد دوسرے دن ولیمہ ہوتا ہے اور وہی مدرسے کے اندر ولیمہ ہوتا ہے. کسی قسم کا کوئی شور شار نہیں. ہمارا پیسہ بہت زیادہ مسجدوں میں اور دین کے کاموں میں لگتا ہے, جس کی وجہ سے الحمدللہ 100% دین باقی. اور ہمارے اس علاقے کا پیسہ بہت زیادہ شادی خانوں میں, رسم و رواجات میں, عقیقہ وغیرہ میں لگ رہا. ایک صاحب کا اشتہار دیتا, فرض عقیقہ, یہ تو مستحب ہے, اس کو تم نے کیسے فرض بنا دیا؟ فرض عقیقہ یہ تو مستحب ہے, آپ کی گنجائش ہے تو آپ کریں. اور سمپل ہے کہ بھئی ایک حصے کا گوشت لے لے یا ایک بکرا وغیرہ ذبح کر کے وہ کچا گوشت رشتہ داروں میں تقسیم کر لو, اور بک کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنی سب نمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آپ نے دوسروں کے لیے دین کو مشکل کر دیا. اس مرتبہ کچھ رواجات ایسے بڑھ رہے تھے کہ رات کا کمرہ سنوارنے کے لیے مستقل مرد باہر سے بلائے جا رہے تھے, اور جس وقت مرد کمرے سنوارنے کے لیے آ رہے اس گھر کے سارے مرد باہر ہیں اور ان عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اس مرتبہ 4 علماء کرام کی جماعت بنائی گئی. مسجدوں میں جن لوگوں کے ہونے والے نکاح کی فہرست بنی ہوئی ہے ان کے نام نکالے گئے. صبح فجر کی نماز ہونے کے بعد ان کے گھر پر جا رہے, دن متعین ہے, آج ان کے گھر پر, آج ان کے گھر پر. باپ کو بھی بلایا, بیٹے کو بھی بلایا, تمہارے یہاں نکاح کیسے ہونے جا رہا ہے, تمہارے رات کا کمرہ کون سجانے کے لیے آ رہا. الحمدللہ اس کا ریزلٹ جو آیا, والدین کہہ رہے تھے میرا بیٹا ایسے ایسے تقاضے کر رہا تھا کہ میرے دوست ناراض ہو جائیں گے. آج آپ کے آنے کی وجہ سے سب کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ ہماری بات علماء کے درمیان پہنچ جائے, اور صاف اعلان کر لیا کہ اگر اس مرتبہ کوئی آؤٹ آف کنٹرول ہوا
تو نام چھپا رہے، ورنہ آئندہ مسجد میں اس کا نام ظاہر کریں گے۔ الحمدللہ اس کا اتنا کنٹرول کہ سادگی کے ساتھ ہر گھر میں نکاح بہت آسان ہے، لیکن ہم دل سے یہ طے کریں کہ ہمیں ان رسومات سے اپنے گھر کو بچانا ہے۔ اگر ہم طے کریں گے اور ہمارے گھروں کے اندر آسان نکاح ہونے لگے، کوئی نکاح میں نہیں بلا رہا ہے، دعوت میں نہیں بلا رہا ہے، تو ناراض اور بائیکاٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جزاک اللہ بولنا چاہیے۔ اور جو نے کسی کو دعوت میں نہیں بلایا اور بعد میں ملاقات ہونے پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دعوت میں کیوں نہیں بلایا، اس سے صاف کہیے کہ تو حضور سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نکاح میں حضور کو دعوت نہیں دی تھی۔ کیا تو حضور سے بڑھ کر ہے، سرکار دو جہاں سے بڑھ کر ہے کہ تو میرا بائیکاٹ کر رہا ہے؟ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب فرماتے تھے میرے بھائی کا نکاح ہے جس میں غلط چیزیں ہو رہی ہیں، میں نے اسی دن کہا کہ میں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، کہ میری والدہ اتنی ناراض ہو گئی۔ کہا بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ ایسی شادی کے موقع پر ایک محبت کا وقت ہوتا ہے۔ کہا والدہ میں عالم دین ہوں، میں ان چیزوں سے لوگوں کو روکتا ہوں، میں اپنے گھر میں یہ کیسے گوارا کر لوں گا، میں ایسی شادی میں نہیں شریک ہو سکتا۔ بہت آسانی سے ہم شادی ہالوں میں پہنچ جاتے ہیں اور فوٹوگرافر آ گئے اور آسانی سے فوٹو کھنچوا رہے ہیں۔ ارے بیٹی یہاں ملک تک پہنچ گئی ہو، ڈال کر کے وہاں سے روانہ ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو گھر میں آ کر کے آپ داخل ہوتے ہی کیا پوچھتے ہیں؟ کھانا پکا کہ نہیں پکا، تیار ہوا کہ نہیں ہوا، یہی چیز پوچھتے ہیں نا۔ اگر تیار نہیں ہوا تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک دن نمک تیز برداشت کر لیتے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن برداشت نہیں ہوا۔ لیکن وہی بیوی اگر بے نمازی ہے تو کبھی آپ ہمت کر کے کہیے بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی میں نہیں کھاؤں گا۔ شہر والوں کے لیے بہت آسان ہے، اتنے ہوٹل کھلے ہوئے، حضرت نے یہ بھی لکھا ہے دیہات والوں کے لیے مشکل ہے لیکن شہر والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور آپ کے اس ری ایکشن کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے والی بن جائے گی۔ تو ہم غلط رسومات کو، یہ جب سے مردوں نے نکاح وغیرہ کے معاملات عورتوں کے حوالے کیے ہیں اور ہاتھ میں کنگن پہن لیے، ان کے سارے مطالبات پورے کرنے پڑ رہے ہیں، اور یہیں سے نئے نئے مطالبات آ رہے ہیں۔